بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو لیکچر ہے وہ ہے کسب حلال کے اوپر، حلال کمائی کے اوپر، کہ حلال کمائی سے کیا مراد ہے، یعنی آنیسٹی ڈیلنگ اینڈ لافل ارننگ۔ یہ جو لیکچر ہے یہ بھی میں آپ کو اس کتاب کے اندر سے پیج نمبر چیپٹر نمبر 8 ہے، پیج نمبر 101 سے سنا رہا ہوں، فہم دین سے۔ اس سے یہ والا لیکچر نکل کے آتا ہے کہ کسب حلال یعنی حلال کمائی، حلال طریقے سے کمانا، حلال کا کمانا اور حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارنا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی جیسے اکثر کئی دفعوں پہ ایک بات بتائی ہے کہ دیکھیں اسلام کی جو ایک سب سے بڑی خوبصورتی ہے، جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا ہر وہ عمل، اللہ تعالیٰ دین میں جو بھی عمل دیے گئے ہیں اور جو چیز بھی کی گئی ہے، اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر عمل سے یہ سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ایک معاشرہ کہتے ہیں، وہ پروان چڑھتا ہے، وہ ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جو ایک بہترین معاشرہ ہوتا ہے، مثالی معاشرہ ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ہماری نیکی جو ہے وہ صرف چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی یا چند اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پورے معاشرے کو ایک سکون ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک اسٹیٹ بنانے کی بات کرتے ہیں، ایک اسلامی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم اسٹیٹ کی یا یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے جو فائدہ ہے وہ پورا کا پورا اوور آل ایک معاشرے کو ہوتا ہے۔ تو ہم اس معاشرے کو فائدے کو سمجھنے کے لیے اندر بھی جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں۔ جب ہم حلال کما رہے ہیں اور حلال حرام کا کانسیپٹ اپنے اندر رکھ رہے ہیں تو بہت ساری جو چیزیں ہمارے یہاں معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں متعدد دفعہ یہ والی باتیں اکثر بولتا ہوں کہ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، اور اس معاشرہ جو بنتا ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بنانے سے پہلے انسان بنائے، اور آپ نے جو انسان بنائے وہ بیسیکلی وہ انسان تھے جن کے اندر خوف خدا ڈالا گیا، جن کے اندر تقوی ڈالا گیا، جن کے اندر آپ نے اچھائی ڈالی گئی۔ ان لوگوں کو پہلے آپ نے ایک پراپر انسان بنایا، اور وہ انسان جو بنانا تھا وہ چیز تھی جس سے آپ کا پھر بعد میں آگے جا کے وہ معاشرہ بہترین بنتا ہے اور معاشرہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ لوگوں کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے اگر ہم اس معاشرے میں کہیں کہ حلال کمانا ہے، حرام ہم نے نہیں کمانا، اس کے اندر سورہ نساء کی آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ یا اے ایمان والو تم نہیں کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے۔ اب یہ والا جو سمپل سا حکم ہے کہ تم ایک دوسرے کا حال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ حکم کس طریقے سے سامنے ہمارے آ سکتا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب ایک معاشرہ بہترین بنا ہوگا۔ یہاں جو کہا گیا ہے وہ ایمان والے کو کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ایمان والے لوگ ہی نہیں ہیں موجود، جب ایمان والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے پہلا جو کام کرنے والا کام تھا کہ ہم لوگوں کے اندر ایمان داخل کرتے، وہ ایمان ہم نے لوگوں میں نہیں داخل کیا، لوگوں کا ہم نے تزکیہ پراپر نہیں کیا، لوگوں کو اندر ہم نے توحید کا پورا پرچار نہیں کیا ہوا، ہم نے رسالت کا نہیں کیا ہوا، ہم نے ان کے عقائد کو درست نہیں کیا ہوا، ہم نے ان کو آخرت کی بات نہیں کی دی ہوئی، ہمارا شخص 70 دفعہ اپنی موت کو یاد نہیں کر رہا۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ بے پرواہ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں سے مال آتا ہے وہ کھا جاتا ہے، پھر وہ باطل ذریعوں سے مال کماتا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کا دور وہ ہے جس دور میں ہمارے دفتروں میں I'm not talking about پاکستان، صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا میں اس وقت اوورال بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں میں ایمان نہیں ہے، اور اس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایمان ہے اور دوسری چیز آ جاتی ہے ایمان پیٹریوٹزم میں، کہ آپ یا تو ملک سے سچے ہو جاؤ یا آپ پاکستان سے سچے ہو جاؤ، دونوں میں سے کسی ایک ملک سے سچے ہو جاؤ یا اسلام سے سچے ہو جاؤ۔ ہمارے اندر نہ تو پیٹریوٹزم ہے، نہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے سچائی ہے۔ جب یہ دونوں سچائیاں ہمارے پاس نہیں ہو رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں۔ ہم لوگ آج کے دور میں جب صبح دفتر میں جاتے ہیں تو ہم اسی کانسیپٹ سے جاتے ہیں کہ آج ہم نے دہاڑی لگانی ہے، تنخواہ تو ہماری آ جائے گی، وہ تنخواہ سے تو ہمارا کام چلتا ہی ہے، لیکن ہم نے آج کی دہاڑی لگانی ہے۔ شام کو گھر جانے سے پہلے سارے دفتر میں بیٹھیں گے، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ پولیس کا ہو، چاہے وہ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ عدالتی کے نظام کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم سب ایک جگہ لائن سے بیٹھتے ہیں، اور لائن سے بیٹھنے کے بعد اپنی دہاڑی لگاتے ہیں کہ آج تمہیں کتنا ملا، آج تمہیں کتنا ملا، آج تمہیں کتنا ملا۔ جس طریقے سے شام کو ہوٹل کے اندر بیٹھنے کے بعد یہ ویٹرز ساری ٹپوں کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں،
جس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے سرکاری افسران اپنی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طور کے اوپر کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ معاشرہ بنا ہوا ہے. کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تھانے بھی کہے ہوئے ہیں, کیونکہ بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں. جب اس قسم کا ایک معاشرہ کریٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہی اس قسم کے معاملات ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں اگر یہ ان چیزوں پہ آنا چاہتے ہیں اور کسب حلال سے ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں. اگر اجتماعی طور پہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ نہیں ہے ایسا معاشرہ تو ہم بخش جائیں گے. نہیں, انفرادی طور کے اوپر پھر آپ سے بات ہوگا. اس کے لیے میں نے قیامت کے لیکچر میں بتایا تھا کہ دیکھیے قیامت کے دور جب آخرت کا دور ہو, آخرت کا وقت ہوگا, میدان حشر ہوگا, تو وہاں پر جو سوال ہوگا وہ انفرادی ہوگا. دنیا میں آپ سے سوال اجتماعی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کتنے بھی نیک ہوں, آپ کتنے بھی اچھے ہوں, آپ شریعت کے پابند ہو, سب کچھ ہو, لیکن جب عذاب آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نیک ہو یا آپ برے ہو. مرو گے آپ بھی, مریں گے وہ بھی. جس کو ہم کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پھینستا ہے, تو بالکل سملرلی اسی طریقے کا ایک معاملہ ہوگا کہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ پہنچو گے تو وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ اجتماعی فیصلہ ہوگا اور انفرادی ہوگا. معذرت, انفرادی ہوگا. اللہ اب آپ سے پوچھے گا بتاؤ کہ اگر تمہارا ملک ایسا تھا, تمہارے حکمراں تمہارے کو ایمان لانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے تھے, تو تم نے کیا کیا؟ کیا انفرادی طور کے اوپر تم نے کیا؟ اگر تمہارا انفرادی طور کے اوپر عمل ٹھیک ہے, انفرادی طور پہ تم نے کام ٹھیک کیا ہے, تو پلیز آپ جائیے اور جا کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اور اگر انفرادی طور کے اوپر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا تو I'm sorry جی, آپ کا تو کوئی وہی نہیں ہے. لہٰذا کسب حلال کو بھی سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہمارے اندر ایمان ہو, اور ایمان کے بعد پھر ہم اگلے لیول کے اوپر آئیں. تو وہ چیز ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ کسی بھی انسان کا کام باطل طور پہ نہ کھاؤ. سود لے رہے ہو, تم زیادہ کرایہ لے رہے ہو, تم زیادہ مہنگی چیز بیچ رہے ہو. تمہیں پتہ ہے ماسک, آج کرونا کے ماسک کی قیمت جو تھی وہ 2 روپے میں ملا کرتا تھا, لیکن جیسے ہی کرونا آیا تو اسی چیز کی قیمت جا کے شوٹ کر کے 15 روپے ہو گئی. لوگوں نے ایک اچھی نسل کا ماسک 1500 روپے میں لیا جو آپ جا کے 60 روپے میں مل رہا ہے. سو لہٰذا یہ وہ چیزیں جو آپ نے لوگوں کی روکی ہیں اور آپ نے ذخیرہ اندوزی کی ہیں, تو آپ نے یہ سب باطل اموال کیا. اور جب آپ کو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو کہ ایمان والو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہ عمل نہیں کر رہے جس کے لیے آپ سے کہا گیا ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں. اور جگہ پر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر آپ کی نیکیاں, آپ کے احکام, آپ کی منتیں, آپ کے دورے, آپ کی عمرے, آپ کے حج, آپ کی نماز کسی کام کی نہیں ہے. ایسے ایمان ہی نہیں ہے آپ کے اندر اور آپ یہ والا عمل کر رہے ہیں, تو آپ کا اس کا مطلب ہے آپ کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا یہ جو بار بار آپ کو قرآن میں ایمان والوں کا دیا گیا ہے تو وہ یہ کہ اپنا ایمان تو کم سے کم جاگا کے رکھو. ایمان کی روشنی تو آپ کے اندر کم سے کم چلتی رہنی چاہیے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال ناحق طور پہ نہیں کھانا ہے. تجارت کے اندر آپ کھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تجارت میں پروفٹ ہے, لاس ہے, یہ سارے معاملات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے یہ اس طریقے سے مال کھایا تو آپ کے اوپر بڑا سخت عذاب ہے. اسی طرح آج سے پہلے کچھ عرصے قبل پوری ایک قوم کو اس بات پہ تباہ کر دیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, اس پوری قوم کو تباہ کیا گیا کیونکہ یہ معاشرے کو ناسور ہے. معاشرے کے لیے ایک آدمی غلط نہیں کرتا, جب کرتا ہے تو پورا معاشرہ غلط کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس آپ جو چیز بھی تولنے کے لیے جاتے ہیں, 1 کلو کا پتھر کو 1 کلو کے ساتھ ناپیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو ہوتا ہی 75% ہے. لہٰذا ہم اتنا ہمارے اندر یہ وہ چیزیں آ چکی ہیں جو پرانی امتوں میں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ہر وہ عمل کرو گے جو پرانی امتوں نے کیا, یہاں تک کہ اگر انہوں نے کسی بل میں انگلی ڈالی ہوگی تو تم بھی ڈالو گے. سو وی آر ایگزیکٹلی ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ہم بالکل اس کے اندر کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں. تو جو ضروری چیز ہے, جو ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ امر بالمعروف کیا ہے, وہ اپنا حلال کمائی کیا ہے. ہم کسی سے زیادتی نہیں کر سکتے, ہمیں اتنا ہی کھانا ہے جو ہمارا حق بنتا ہے. ہم ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتے. اگر ہم نے کیا تو ہم خسارے میں جائیں گے, اگر ہم نے کیا ہم نقصان میں جائیں گے. ہم کسی کا مال ناحق طور پہ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرو. ہم اپنی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں, ہم اپنے بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں, ہم اپنے چچاؤں کا حصہ کھا جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کا حصہ کھا جاتے ہیں.
ہمیں یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اور اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ایک شخص کتنا بڑا حاجی ہو لیکن بعد میں پتہ چلے گا جی اس نے تو اپنی بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے, تو اس کے حج کسی کام کے نہیں ہے, اس کا روزہ کسی کام کا نہیں, اس کی 5 وقت کی نماز کسی کام کی نہیں ہے. اگر اس نے لوگوں کے پورے حج, اگر اپنی بہنوں کا حصہ کھا لیا ہے, اگر اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی باپ نے جو سونا تمہیں بنا کے دیا تھا تمہارے کو ہم نے حصہ دے دیا. نہیں, تمہارے کو حصہ اس گھر میں سے دینا ہے جو گھر تمہارے باپ کے نام پہ تھا, تمہیں اس زمین میں سے حصہ دینا ہے جو تمہارے باپ کے نام پہ تھا, تمہاری ماں کے نام کے اوپر تھا, کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہے, تمہیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ لوگوں کو ان کی جو امانتیں ہیں وہ ان کو دے دیا جائے. اسی طریقے سے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے تو تم ان کو وہ لوٹاؤ, اس کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو تم یہ نہ ہو کہ وہ پیسے کھا جاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا جو چیز ہم آپ کو دیتے ہیں آپ وہ واپس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے, حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ساری امانتیں ان کے حوالے کریں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں, تو میرے جانے کے بعد میں دوبارہ شاید نہ ادھر آ پاؤں, فی الحال تو یہ لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس پڑی ہیں یہ تم ان کے حوالے کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ اس چیز کے معاملے میں وہ تھے. اور ہمارا عمل کیا ہے, 1000 روپے کسی سے لیے, کھا گئے, بعد میں دوسرے پیسے دے رہے ہیں. اصل جو اچھائی ہے اور جو کردار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کسی سے 1000 روپے کا جو نوٹ لیا ہے, آپ کچھ عرصے کے بعد اگر دیں تو وہی نوٹ اس کو دیں. تب تو ہم یہ کہیں کہ آپ نے بڑا کوئی اعلیٰ قسم کا کوئی کام کیا. تب تو ہم کو یہ کہیں کہ ہاں جی یہ ہے جو آدمی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا صحیح طریقے اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو یہ آپ کا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے کسی کی کوئی چیز بنا کسی مقصد کے اور چیزوں کے. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کیا عمل ہوگا. اسی کے اندر آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی کا ایک بھی حصہ کھا لیا تو جہنم کے تو اس کے اندر جو ہے وہ کافی بڑی بری حالت ہوگی. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے اس معاملے میں پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک شخص کا, بہت ہی ایک اہم حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا. حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے. دیکھیں اس سے پہلے تو آپ ایک کانسیپٹ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ دعا ہر ایک کی قبول کرتا ہے, اور دعا قبول کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو رحمت کا دائرہ بنایا, رحمت کا دائرہ. رحمت کو سمجھ سے پہلے آپ اپنی ماں کی محبت دیکھ لیں کہ آپ کتنا بھی غلط کریں لیکن آپ کی ماں آپ کے ساتھ کتنی سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے نا. آپ کتنی بدتمیزی کر لیں, کتنا اس کے ساتھ برا بھلا کر لیں, مگر ایک ماں کا پیار ہے. آپ جانور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان خطرے پہ لگا دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے. رسول اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے رحمت اور محبت بانٹی تو میں نے 99.9% اپنے پاس رکھ لی. 99.9% میں نے اپنے پاس رکھ لی. 1% میں نے دنیا میں بھیجی. 1% جو دنیا میں بھیجی اس کے اندر 99%, اس کا جو 99% تھا وہ سارا میں نے رسول اللہ کو دے دیا. اس کا جو 1% بچا اس 1% کو 99 کو میں نے ماں کے اندر دے دیا, ماؤں میں بانٹ دیا, اور باقی تمام عالم کے لوگوں میں ہم نے بانٹ دیا. اس کو تمام عالم کے لوگوں کے اندر ہم نے اس کو بانٹ دیا. یہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے جب آپ کے گھر کے باہر, آپ کی گاڑی کے باہر آ کے کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, آپ دے دیتے ہو. کوئی کسی کے نام پہ آپ سے پیسہ مانگتا ہے, آپ اس کو دے دیتے ہو. کتنا رحم ہے آپ کے اندر. ماں کا ممتا اور ماں کا رحم آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہے. آپ سے زیادہ ہے, آپ کے اندر جتنا زیادہ آپ کی ماں کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ کتنا تھا, وہ کتنا تھا, اس کا لیول کیا ہوگا. ان سب کو چھوڑیں, اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ہوگا. اب میرا وہ اللہ آپ سے فرماتا ہے, اور وہ کیا فرما رہا ہے, کہتا ہے کہ ایک شخص ہے ریگستان میں ہے, اور وہ ریگستان سے چلتا ہے, ریگستان کے اندر آ رہا ہے, نہ اس نے کھایا ہے نہ اس نے پیا ہے, بھوکا ہے, بالکل بھوکا پیاسا ہے. ریگستان میں امیجن کریں کہ ایک آدمی ہے, شدید ترین دھوپ ہو رہی ہے, اس شخص نے نہ کھایا ہے نہ پیا, اور وہ ریگستان میں رستہ بھول گیا. اس کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے میں سیدھا جاؤں, دائیں جاؤں, بائیں جاؤں, میں کس طرف جاؤں. جس طرف جائے گا اس طرف جا کے مر سکتا ہے. وہ بڑا پریشان ہو, اور اس پریشانی کے عالم کے اندر وہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ ایسے چپ چپ کر رہے ہوں, جو منہ آپ کا سلائیوا ختم ہو جاتا ہے تو عجیب سی حالت آپ کی ہو جاتی ہے. وہ کیفیت ہوئی بھی ہے, یعنی بالکل بدتر قسم کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے ایک شخص کی. اور وہ شخص اپنے پاؤں گھٹنوں کے بل اس ریگستان میں گرتا ہے, ہاتھ آسمان پہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اے اللہ مجھے بچا, اے اللہ مجھے کچھ دے, یا اللہ میری مدد کر, اے اللہ میری مدد کر.
وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ مجھے بچا لے، میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، میری زندگی بخش لے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میں اس شخص کی دعا کیسے قبول کروں، میں کیسے قبول کروں اس شخص کی دعا، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام، جو اس سے پی چل رہا ہے وہ حرام، جو پھر رہا ہے وہ حرام، اس کی پرورش حرام اس کے اوپر مال پہ ہوئی ہے، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں۔ اندازہ لگائیں اس موقع کے اوپر اللہ کی رحمت بھی جواب دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میں بھی نہیں مانوں گا اس چیز کو، کیونکہ اس نے حرام کھایا ہے۔ کیا حرام کھایا ہے؟ سور کا گوشت کھایا ہے۔ حرام اس نے کیا کھایا؟ اپنی بہن کا حصہ کھایا۔ حرام اس نے کیا کھایا؟ اس نے وراثت کا حصہ کھایا۔ حرام کیا کھایا؟ اس نے لوگوں کو ٹھگی کری۔ حرام کیا کھایا؟ اس نے رشوت لی۔ حرام کیا کھایا؟ آپ سے پیسہ، جو پیسہ نہیں بنتا تھا وہ پیسہ لیا، تنخواہ نہیں لی بلکہ آپ سے 100 روپے لیے، 50 روپے لیے، آگے والے کو تکلیف ہوئی۔ پورا معاشرہ اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اگر ایک چیز کھائی ہے، مثال کے طور پہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، سائیکل پہ جا رہا ہوں، پولیس والا مجھ سے 100 روپے لیتا ہے، جب مجھ سے 100 روپے پولیس والے نے لیے، میں اس 100 روپے کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے سے وہ کروں گا، زیادتی کروں گا، وہ اس سے کرے گا، وہ اس سے کرے گا، اور یہ چین چلتی جائے گی اور چلتی جائے گی، آخر میں 1 روپے کی چیز 1000 روپے کے اندر چلی جائے گی۔ جو کھانا ہے اللہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کھائیں، جو حلال طریقے سے آپ کھا رہے ہیں وہ کھائیں، لیکن جب آپ اس طریقے سے چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کھانا شروع کرتے ہیں تب آپ کا غلط ہوتا ہے۔ بالخصوص وکلاء کو اس بات کے سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کوئی کیس لیتے ہو، جب کوئی چیز آپ سمجھ رہے ہو، تو آپ یاد رکھو کہ آپ نے فیس اپنی لینی ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کے لیے آپ نے پوری آر ڈی کی کوشش کرنی ہے، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت اس مسئلے کو حل کریں، جلدی سے مسئلے کو حل کریں۔ مگر کیس کو صرف اس بات کے لیے لمبا کرنا، اس کو ایکسیڈ کرتے چلے جانا کہ ہماری تنخواہ بنے گی، ہمارا پیسہ بنے گا، ہر پیشی کے اوپر ہمیں ملے گی، اور کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس قسم کے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ صحیح وہ نہیں ہو رہا۔ ان ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تو ہوتا ہے۔ لہٰذا کسب حلال بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، پھر آگے اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔